تپڑ مارنا جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے، چاہے آپ ایک تپڑ مارے یا 10 مارے. تو چپیڑ مارنا یا گالم گلوچ جو ہیں وہ کاگنیٹیبل افینسز میں نہیں آتا ہے. اگر سائفر کیس میں بیل ہو جاتی ہے تو تب بھی، چونکہ ان دونوں میں ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس، حکومت گرفتار کر سکتی ہیں. ابھی جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے ہماری کافی امیدیں وابستہ ہیں. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ جبر کے تحت بیان دیں گے، پارٹی کی نظروں میں نہ ان کی اوقت کم ہوگی اور نہ ان کے بیانوں کی وجہ سے ہم کوئی تحقیر کی نظروں سے ان کو دیکھیں گے. بہت سے باضمیر جج ابھی بھی قانون اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے سینئر ممبر شیر افضل خان مروت. ہم ان سے بات کرتے ہیں. شیر افضل خان مروت صاحب، ابھی حال ہی میں آپ کی جو ہے وہ جاوید چودھری کے پروگرام میں تلخ کلامی ہوئی اور پھر ہاتھا پائی تک بات آ گئی. بظاہر آپ نے تھپڑ بھی مارے اور آپ کی بیل بھی ہو گئی ہے. آپ نے وکیل ہونے کا فائدہ اٹھایا؟ نہیں، وکیل ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیسیکلی کوئی جرم بنتا نہیں تھا. تپڑ مارنا جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے، چاہے آپ ایک تپڑ مارے یا 10 مارے. جب تک کہ کسی انسان کا خون نہیں نکلتا ہے اس کو ہارٹ کاز نہیں ہوتا ہے. اور ڈاکٹری رپورٹ میں یہ آ جائے کہ یہ واؤنڈ جو ہیں یا زخم وہ ڈیپ مسل تھا. تو چپیڑ مارنا یا گالم گلوچ جو ہیں وہ کاگنیٹیبل افینسز میں نہیں آتا ہے. انہوں نے چپیڑ مارنے سے قتل کی دھمکی بنا دی تاکہ ایف آئی آر کر سکے. اس کا ایف آئی آر کرنا جو تھا وہ غیر قانونی فعل تھا. اور یہ آرڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ دھمکی والی سٹوری جو ہیں وہ ایجادگی ہیں، امپرومنٹ ہیں، کیونکہ ویڈیو میں بھی کوئی دھمکی نظر نہیں آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرٹ پہ جس کا بھی کیس ہوتا اس کی بیل کنفرم ہونی تھی، کیونکہ 352 جو ہیں اس کی سزا 3 مہینے یا فائن ہے. تو یوں ان حالات میں میرا حق تھا کہ میری بیل کنفرم ہوتی. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں کہ بنیادی وجہ کیا بنی کہ آپ کو تھپڑ مارنا پڑا؟ وہ تو ویڈیو میں نظر آتا ہے نا. گالی دی؟ اس نے خان کو گالیاں دی ہے نا، تو وہ حد ہوتی ہے نا. یہ بیٹھ کے مطلب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تہذیب کہاں سے، اس کو اس کی بد تہذیبی نظر نہیں آ رہی ہے. اور میرا چپیڑ بد تہذیبی کے زمرے میں. گالی دینا، کسی کو کافر کہنا، یہودی کہنا چپیڑ سے زیادہ جو ہیں مکروہ فعل ہے. تو لہذا جو ممی ڈیڈی کلاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو بھی منہ سے یا زبان سے جواب دینا چاہیے تھا. تو زبان سے کیا، میں ان کے لیڈر پہ یہی الزامات لگاتا، میں اچھا لگتا. تو لہذا جو میں نے مناسب سمجھا کیا. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کتنے کیسز میں بیل وہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کب تک عوام کے درمیان موجود ہوں گے؟ اہم بیل جو ہیں پرسوں ہیں، منڈے کو سائفر کیس میں بیل لگی ہوئی ہیں. باقی جو 2 نیب کے کیسز ہیں ان میں بھی چونکہ آلریڈی پری ارسٹ ان میں خارج ہوئی تھی خان صاحب کی، اور اس وجہ سے خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت پیش نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ اٹک جیل میں تھے. اب اٹک جیل سے وہ خود تو آ نہیں سکتے تھے، حکومت لائی نہیں اور عدالت نے طلب نہیں کیا. سزا بھی خان صاحب کو دی اور ان کی بیلیں جو تھی 25 کیسز میں خارج ہوئی، لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں. پھر اس کے اگینسٹ ہم گئے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ نے بڑا اچھا ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے 9 بیلیں جو تھی وہ واپس ریسٹور کر دی اسی سٹیج پہ جو 5 اگست کے سٹیج پہ تھی. بقایا جو بیل ہیں 2 رہتی ہیں، ان 2 بیلوں میں وہی آرڈر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اسی بینچ کے سامنے ہیں جنہوں نے دیگر بیلوں کے حوالے سے یہ ویو دیا ہے. لیکن اگر سائفر کیس میں بیل ہو جاتی ہے تو تب بھی، چونکہ ان دونوں میں ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس، تو حکومت گرفتار کر سکتی ہیں. لیکن اگر اس میں بھی ہمیں ریلیف مل جاتی ہے تو سائفر کیس کے بیل سے پہلے تو پھر جو ہیں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. عدالت تھوڑی بہت ریلیف دے رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پوری جوڈیشری جو ہیں وہ کرمبل ہو چکی ہے. ہمارے کئی بلکہ بہت سے باضمیر جج ابھی بھی قانون اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو انہوں نے رہا کیا، بہت سی کوششیں ہوئی، پریشر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جج صاحبان ڈٹے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہی تو ہماری امید ہے. اگر ان جج صاحبان کی امید بھی نہ ہوتی تو پھر تو دیوار سے ٹکرانے والی بات ہوتی تھی. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا، ابھی جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے ہماری کافی امیدیں وابستہ ہیں. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہمیں صرف آئینی حقوق کا تحفظ چاہیے، باقی کسی کا احسان، کسی کی نیکی درکار نہیں ہے.
لیکن ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے. آرٹیکل 4 یہی کہتا ہے. ہماری جو بنیادی حقوق ہے جس کی کسٹوڈین ہیں عدالت کانسٹیٹیوشن کورٹس، وہ صرف اتنا ہی ممکن بنا دیں کہ پاکستان کے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں وہ سلسلہ تھم جائے. میاں نواز شریف بھی 21 اکتوبر کو پاکستان آنے کا کہہ چکے ہیں. کافی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ جی لوگ بے تاب ہیں میاں صاحب کو وصول کرنے کی. تو بے تابی کے پیچھے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. 16 مہینے ابھی اس کے بائی نے یعنی میاں صاحب نے خود حکومت کی. مہنگائی، بدامنی، کیا کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے جو انہوں نے ترکے میں یا میراث میں نہیں چھوڑی. کرپشن کے اسکینڈل ابھی ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے 4 سال سے میاں صاحب جو تھے عدالتوں سے بھاگے ہوئے تھے اور آرام سے زندگی گزار رہے تھے. اب آ کے کہے گا کہ جی میں چونکہ آپ کے امنگوں کا ترجمان ہوں، لیڈر ہوں. لیڈر تو اس طرح ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تمام تکلیف و اذیتوں کو فیس کر رہا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے پاس ایک بھی وجہ ہے اس شخص کو وصول کرنے کے لیے. اور جو پبلک کا رسپانس ہیں وہ شاید ان کو ڈسکریج کرنے کا باعث بنے گا. خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے اور میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ جو ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نون بھی JUI کی طرح اور دیگر پارٹیوں کی طرح الیکشن سے بھاگنے کا راستہ اختیار کرے گی. تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہو گئی ہے. PTI سے کچھ لوگ چھوڑ کے اس میں مزید جانے والے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی ایسے چلے جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی. ہم تو بیسیکلی تطہیر کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو جو بھی چھوڑنا جائے، دیکھیں ہمارے پاس نہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے کیونکہ اب ووٹ ہے نظریاتی. PTI کے نظریے کا ہے یا خان کا ہے. جس کو خان ٹکٹ دے گا، جس طرح وہ کمبے والا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو لہذا کمپین ہماری ہو چکی ہے. عوام جو ہیں بالکل اس طرح وہ پکے انار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب جو ہیں ہم PTI کی جولی میں اپنا ووٹ ڈالیں. تو ابھی اگر الیکشن آتا ہے خان صاحب کو صرف کینڈیڈیٹس اناؤنس کرنے ہوں گے. کوئی کدھر جائے کوئی کدھر جائے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ عوام ہیں، ووٹرز ہیں جنہوں نے حکومتیں بنانی ہیں، جن کے ووٹ پہ حکومتیں بننی ہیں. انشاءاللہ حکومت PTI کی بنے گی. ان کو یہ اس چیز کا کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کریں. یہ تو بار بار الیکشن جیت رہے ہیں، تمام تکالیف اور صعوبتوں کے دینے کے باوجود بھی کوئی PTI کو جو ہیں ہم کمزور نہیں کر سکے. تو لہٰذا انشاءاللہ الیکشن آنے دیں، لک پتہ جائے گا. عثمان ڈار جو ہیں انہوں نے آ کے TV پہ جو بیان دیا ہے پروگرام میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، سمجھنے والی بات نہیں ہے، نظر آنے والی بات ہے. اور پھر اس کے بعد تو اب ایک جدید فوٹیج بھی آ گئی جس میں یونیفارم میں وہ شخص نظر آ رہا ہے. دیکھیں اچھا بھلا آدمی تھا، اغوا ہو گیا، 25 دن غائب رہا، ٹارچر ہو کے آ گیا. ایک میڈیا اینکر کے پاس لے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ایک بیان خان صاحب کے خلاف تج دیا. ایسے بیان کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اگر یہ عدالت میں بھی جا کے خان صاحب پہ یہی دعوے داری کر دیں جو کیمرے کے سامنے، تو پھر بھی ایسا بیان جو ہیں جو زبردستی سے، انڈیوسمنٹ سے، کورشن سے، جبر سے دلوایا جائے. ان کی فیملی ابھی بھی چیخ رہی ہے کہ جی یہ خواجہ آصف کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ جبر کے تحت بیان دیں گے، پارٹی کی نظروں میں نہ ان کی اوقت کم ہوگی اور نہ ان کے بیانوں کی وجہ سے ہم کوئی تحقیر کی نظروں سے ان کو دیکھیں گے.